بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حجۃ کے موقع سے آخری خطبہ دیا، جو بہت ہی قیمتی خطبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، جس کو میں کچھ اشعار کے طور پر بیان کر رہا ہوں، پھر آگے بتاؤں گا کہ رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، تو ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا، پیغام وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا، ارادہ آخری حج کا کیا سن 10 میں حضرت نے، وہیں پر آخری خطبہ دیا فخر رسالت نے، کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیغمبر پر، تو مجھ سے جا ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، نہ ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو، تمہاری عورتوں کے حق میں گر کوئی کمی آئی، تو تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی، حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم اطہر پر، تو پانی کے دیے چھیٹے نبی نے روح انور پر، نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے، جناب سرور کونین مسجد میں نہ آتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرما رہے تھے، سارے صحابہ موجود تھے، آپ نے اشارہ میں بتا دیا کہ میں اب جلد ہی اپنے خدا سے ملنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری حج وداع ہے، اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں، اور تفصیلی بیان آپ نے اس خطبے میں فرمایا، کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تو مجھے یہ اختیار دیا کہ میں دنیا میں رہنا چاہوں یا اللہ سے ملنا چاہوں، لیکن میں نے پسند کیا کہ اللہ سے ملوں، میں اپنے محبوب سے ملنا زیادہ پسند کیا، تو میں خدا سے ملنے والا ہوں۔ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی یہ امامت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر سارے صحابہ گھبرانے لگے، آپ نے بہت صبر و تسکین کے ساتھ لوگوں کو بتایا کہ میں تو خدا سے ملنے والا ہوں، لیکن تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ کے جاتا ہوں، تم قرآن و سنت پر اگر عمل کرتے رہے تو حوض کوثر پر تم ہم سے مل جاؤ گے، اور خاص چیز فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، میل محبت سے رہو گے، اور خاص اشارہ کیا کہ تم اپنی عورتوں کے حق میں، خصوصاً بیویوں کے حق میں کمی نہیں کرنا، اگر عورتوں کے حقوق میں تم نے کمی کی، بیویوں کے حقوق میں کمی کی، تو تمہارا دین و مذہب جو ہے یہ بدنام ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے بہت صبر و سکون کے ساتھ کہا کہ غریبوں کا خیال رکھنا،
حق و انصاف پر قائم رکھنا، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑنا، اور ہمارے بعد ہمارے علماء اس کو سنبھالیں گے۔ ساری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بیان فرمایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جو آئے تو حرارت بڑھ گئی، بخار آ گیا، سر میں درد ہوا۔ آپ مشورہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں تشریف فرما ہوئے اور وہیں لیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اتنی درد ہوئی، اتنی بے چینی تھی، حرارت بڑھ گئی تو بار بار منہ پر پانی کے چھینٹے دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بھی، پریشانی کے حال میں بھی یا امتی یا امتی فرما رہے تھے۔ آپ بخار سے اور حرارت سے، سر کے درد سے کم پریشان تھے، لیکن امت کی پریشانی اس وقت بھی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور پریشانی دیکھ کر حضرت فاطمہ آواز لگانے لگی، اے ابا، میں جب آپ کے پاس آتی تھی تو آتے ساتھ آپ خبر خیریت پوچھتے تھے، لیکن آج آپ اپنی چہیتی بیٹی کی طرف سر نہیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھمایا، آنکھ کھولی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بغل میں لیا، اشارہ کیا اور کان میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ طرب محبت میں تڑپ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بغل گیر کیا تو کان میں کچھ کہا تو پہلے تو رو رہی تھی، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ ابھی تو تم رو رہی تھی، ابھی ہنس رہی ہو، آپ کو اس میں کیا راز ہے؟ کہا کہ یہ راز میں اور ہمارے ابا جانتے ہیں۔ اصرار کرنے پر بتایا کہ ابا نے کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، میں تو عنقریب جانے والا ہوں، لیکن تم بھی میرے بعد چلی آئے گی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں اس لیے ہنس دی۔ پہلے گھبراہٹ ہوئی کہ ابا جا رہے ہیں، لیکن جب کہا کہ نہیں ہمارے بعد تمہارا بھی بہت جلدی آنا ہوگا تو میں اطمینان ہو گئی، اسی وجہ سے مسکرانے لگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امت کو نہیں بھول رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چونکہ حجۃ الوداع کے موقع سے ساری بات سمجھا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا سے جانا جس طرح آپ کا آنا مبارک تھا، اسی طرح آپ کا جانا بھی مبارک ہوا۔ بہت سے انبیاء ایسے آئے، بہت سے نبی ایسے آئے کہ ان کے موجودگی میں امت ہلاک ہوئی، امت کو ہلاک ہوتے دیکھا، امت کو جلتے دیکھا، امت کو برباد ہوتے دیکھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے امت صحیح سلامت رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، امت کی فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی تھی وہ کسی نبی میں اتنی فکر نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے موت کے وقت میں بھی موت کی سختی کو بھولے ہوئے تھے، اور پریشانی اور بخار کے حالت میں بھی بے چینی اگر تھی تو امت کے لیے تھی۔ اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا، ایک ایک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے راستے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھلا رکھ دیے ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔